السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معرفت الہی کیا ہے، اور ہمارا مقصد اپنے تمام ناظرین تک اسلام کی وہ بیسک معلومات پہنچانا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت اور دنیا سنوار سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں معرفت الہی کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر لیعبدون یعنی عبادت کرنا فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میں جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور مفسرین اکرام نے اس کے معنی یعرفون کے کیے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہمارے پاس 73 ہے، جنسی 73 میں فرمایا گیا ہے قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوتی تو صحابہ اکرام پہچان لیتے کہ یہ کلام حق ہے، یعنی معرفت وہ چیز ہے جس کے ذریعے حق اور ناحق کا علم ہو جاتا ہے، عارف کو بھی حق اور ناحق کی تمیز ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ انعام آیت نمبر 51 کے اندر وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور قدر اور نا قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اور اس کی قدر پہچاننے کا، یعنی ہم جو مسلمان ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے قدر پہچان ہی نہیں سکے جو ہمیں پہچاننی چاہیے تھی۔ اس آیت مقدسہ میں معرفت الہی کا بیان کرنا ہی مقصود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین کا دارومدار معرفت باللہ، یقین اور ایسی عقل پر ہوتا ہے جو برائیوں سے روکے۔ اس حدیث میں عقل سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خواہش کرنا۔ علماء اکرام علم کو بھی معرفت کا ذریعہ کہتے ہیں، لہٰذا ہر علم بھی معرفت ہے۔ چنانچہ سائنسدان جب کسی نئی چیز کو دریافت کرتے ہیں تو ان کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کئی سائنسدانوں کو بالآخر یہ کہنا پڑا کہ اے اللہ، ہم تیری کائنات کے متعلق جتنا علم حاصل کرتے ہیں ہمیں اس قدر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ ہم تیری قدرتوں کے خزانوں کے بارے میں اتنا ہی کم جانتے ہیں جتنا کہ ایک بچہ سمندر کے کنارے سمندر کے پتھروں سے کھیلتا ہے۔ صوفیہ اکرام کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عارف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچانے، اپنے معاملات میں سچا ہو اور آفات نفس سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر طویل عرصہ کے لیے کھڑا رہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ تقدیروں کے راز اس کو بتلا دیتا ہے۔ حضرت شبلی سے جب معرفت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کی ابتدا ذکر سے ہوتی ہے مگر اس کی انتہا کوئی نہیں۔ تو چلوں کہ حضرت ابو الحسن سوری کو پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کس کے ذریعے پہچانا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے پہچانا۔ فرمایا کہ عقل تو عاجز ہے، لہٰذا کسی عاجز کو بھی نہیں پہچان سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا اور پوچھا کہ میں کون ہوں تو عقل خاموش رہی، پھر جب اس کو سرمہ وحدانیت لگایا تو پکار اٹھی تو اللہ ہے، یعنی عقل نے بھی اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے پہچانا۔ معرفت آتش شوق اور وجد ہے، جبکہ ایمان نور اور عطا و بخش ہے۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور عارف اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ مومن صاحب قلب ہوتا ہے اور عارف قلب نہیں رکھتا۔ مومن خدا کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے اور عارف کو سوائے محبوب ازلی کے قرار نہیں ملتا۔ گویا ایک ذکر حبیب میں محو ہے، دوسرا رخ یار کے مشاہدے سے شاد کام ہے۔ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے بلخ کی بادشاہت مردانہ وار چھوڑی اور معرفت الہی کے راستے میں قدم رکھا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ جو دنیا بھر کے مقتدا تھے کی خدمت میں حاضری دی۔ امام صاحب نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اے امام، میرے حق میں کیا ارشاد ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب نے جواب دیا تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا کہ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کا ترک کرنا ہر عبادت کی بنیاد ہے اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ ہم تک یہ حدیث پہنچی، ہم نے اس پہ عمل کیا اور تخت و تاج کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ تم کو اتنا علم ملا، بھلا بتاؤ تم نے بھی کیا کام کیا؟ امام صاحب یہ بات سن کر مدہوش ہو گئے اور کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو فرمایا تمہیں تحصیل علم کی ضرورت نہیں ہے، اہل معرفت کی صحبت اختیار کرو۔ یعنی اہل معرفت کون ہے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے۔
آپ کی خدمت میں تھی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا۔ آپ کومنٹ کے ذریعے ہمارے سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی رائے دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے سے یا اپنے سوال سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔